نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم على مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ جل مجدہ کا لطف احسان کہ جس کی ذات بابرکات نے ہمیں ماہانہ درس عرفان قرآن سورۃ النساء کا ترجمہ، اس کی تشریح، اس کے مطالب کی اس مجلس مبارکہ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. میری علالت کے بعد یہ سلسلہ جو سورۃ النساء کا تھا رک گیا تھا، اور اللہ کا شکر ہے اور آپ کو مبارک ہے کہ آپ لوگ پروگرامز کو، ماہانہ پروگرامز کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہے. اس کے لیے میں محترم یاسر صاحب اور باقی تمام ٹیم جو ان کی ہے اور آپ احباب جو ہیں جو اس کا انتظام انصرام کرتے ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بالخصوص پچھلے مہینے جو پروگرام ہوا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، اور جتنا اہتمام کے ساتھ ویل آرگنائزڈ آپ لوگوں نے اس پروگرام کو کیا، میں اس پر آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائے اور ان پروگرامز کی رونق کو دوبالا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج سے انشاءاللہ وہ تسلسل جو ٹوٹا تھا، اگر اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہیں سے اس کو دوبارہ سے بحال کریں، اور اگر اللہ کو منظور ہوا تو ہم اپنی سورۃ النساء کی ان دروس کو جو ہے وہ مکمل کریں گے الحمدللہ. جی عالم صاحب آگے تشریف لے آئے. موسٹ ویلکم، آپ تشریف لائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ ٹھیک ہے.
تعالیٰ برکت دے. پہنچ کے خیریت سے الحمدللہ. برکت دے اللہ تعالیٰ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بے شرط صحت اور توفیق اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس سلسلے کو مزید برکت نصیب فرمائے اور ہم اسے اسی طرح سے اپنی تکمیل تک پہنچائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان مجالس میں اپنی برکتیں اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جو بھی دوست احباب ہماری عزت مآب مائیں بہنیں بیٹیاں اس کے انتظام و انصرام کے اندر اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی ساری مصروفیات کو تج کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، اس کے آرگنائز کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اسی طرح سے مل جل کر ایسے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے اور ہدایت کا باعث بنا دے اور بالخصوص ہمارے آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب بنا دے انشاءاللہ. درس قرآن پاک میں ہم نے پچھلے، اگر مجھے یاد پڑتا ہے میں بھول جاؤں تو میری تصحیح کر دیجئے کہ اگر آپ کو بھی یاد رہا ہو تو ہم نے پہلے جو تقریباً 9 رکوع جو تھے وہ مکمل کیے تھے. ماشاءاللہ تشریف لائیں. جی آ جائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا ایک دفعہ درود و سلام مل کے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا و ملجانا محمد مبارک وسلم علیہ. ہم نے اللہ کی توفیق سے پہلے 9 رکوع جو ہیں سورۃ النساء کے سبکن اس کو مکمل کیا ہے اور سورہ نساء ایک بڑی صورت ہے اور اس کے تسلسل کے ساتھ مختلف موضوعات کے اوپر، مختلف مسائل کے اوپر، تاریخی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے اس پر گفتگو ہوتی چلی آئی ہے. یہ ماہ مقدس ماہ ربیع الثانی ہے اور حضور سیدنا غوث الاعظم سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس مبارک کا بھی یہ مہینہ ہے. اسی ماہ آپ کا وصال ہوتا ہے. آپ غوث زمان ہیں، غوث وقت ہیں اور حسنی اور حسینی سید ہوئے ہیں آج سے تقریباً 1000 سال قبل آپ کی پیدائش ہوتی ہے. الحمدللہ. اور آپ ہی کا سلسلہ، آپ چونکہ غوث زمان تھے، پوری دنیا کے اندر، چاہے ہندوستان پاکستان میں تو آپ کے نام سے 11ویں شیف والے پیر کے نام سے مشہور ہیں، غوث پاک کے نام سے مشہور ہیں، غوث اعظم کے نام سے مشہور ہیں، سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مشہور ہیں، 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہیں. آپ در حقیقت افغانستان میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، جیلان میں، اور آپ ہجرت فرما کے علم کے حصول کے لیے بغداد شریف چلے جاتے ہیں. پھر وہیں قیام ہوتے ہیں، وہیں آپ کا مزار انور بھی ہے. لیکن آپ کے مریدین پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. آپ مصر چلے جائیں، آپ جارڈن چلے جائیں، آپ سیریا چلے جائیں، شام چلے جائیں، ادھر رشیا کی طرف چلے جائیں، ایران کی طرف چلے جائیں، ہندوستان، پاکستان،
یہ ہمارا افغانستان اور پھر بنگلہ دیش آگے تمام جگہوں کے اوپر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین اور سلسلہ عالیہ قادریہ اور پھر ان کی آگے شاخیں، یعنی سلسلہ عالیہ سہروردیہ جو ہے وہ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ سے بنیادی طور پر، یعنی جتنے بھی سلاسل ہیں تصوف کے روحانیت کے، ان کو فیض جو ہے وہ جا کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے سلسلہ علیہ چشتیہ کو بھی اصل میں یہ قادری سلسلہ سے ہی ہے، چشتیہ سلسلہ، حتیٰ کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضور غوث پاک کے یہ بانجے ہیں بعد روایات کے مطابق، یعنی آپ کی ہمشیرہ کے بیٹے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے آپ ہندوستان تشریف لائے تعلیم اور تبلیغ کے لیے، لیکن آپ نے جس تصوف کا سلسلہ شروع وہ خود تو قادری سے سلسلہ سے تھے، لیکن جو ان سے سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کہلایا ہے۔ یعنی اصل الاصول جو ہے تصوف اور روحانیت میں وہ جا کے ساری کی ساری یہ نہریں ہیں جو ایک دریا کے اندر مل جاتے ہیں، اور وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھر سلسلہ عالیہ شنقیطیہ ہے، پھر یہ جو علاقہ ہے شنقیطیہ جو ہے وہ آپ کو مغرب کے اندر موراکو میں ملے گا، اور پھر آگے تیونس میں ملے گا، الجزائر میں ملے گا، یہ سلسلے سارے، پھر مصر کے اندر ہے یہ سلسلہ، پھر افریقہ کے ملکوں کے اندر جو ہے وہ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ، وہ قادری تو نہیں کہلاتے اور سلاسل سے ہیں، لیکن ان کی اصل جا کے وہیں سے ملے گا۔ ترکی کے اندر سلسلہ دو سلسلے مشہور ہیں، سلسلہ علی نقشبندیہ مجددی سلسلہ سب سے زیادہ وہ تعداد میں ہے، اور پھر قادری سلسلہ ملتا ہے، یہ دو بڑے سلسلے، اور پھر اس طرف یو اے ای کی طرف دبئی اور قطر، عمان اور راس الخیمہ اور ان علاقوں کے اندر پھر سلسلہ رفاعیہ زیادہ مشہور ہے، اور انہیں بھی فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی سارے سلاسل کے جو ایک مرکز ہوتا ہے نا، جیسے ساری سڑکیں جہاں جا کے مل جاتی ہیں، جنکشن ہوتا ہے، ساری لائنیں جہاں جا کے ملتی ہیں کہ اس اسٹیشن کو کہتے ہیں جنکشن اسٹیشن، جیسے ہمارا وزیر آباد ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، یا جہاں سے پھر سارے شہروں کو مرکز ہوتا ہے تو لائنیں جا کے مل جاتی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فیض ہے اور آپ کی جو رحمتیں ہیں اور آپ کی جو توجہات ہیں وہ ساری کی ساری حضور غوث پاک کے اوپر ہیں، اور آگے پھر سارا کا سارا ان سے سلسلہ ہے، تو وہ ایک مرکز محور ہے، منبع ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے 100 سال کے بعد حضرت بہاؤالدین نقشبند ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد ہوئے ہیں، مگر آپ کو جو روحانی طور پر فیض تھا وہ بھی حضور غوث پاک سے ملا، اور آپ پہلے فرما گئے تھے کہ میرا بیٹا ایک پیدا ہوگا نقشبند فلاں فلاں جگہ کے اوپر، تو اس کو جب وہ ہوگا تو وہ تصوف اور روحانیت کے اندر جو ہے وہ بہت بڑا بلند ستارہ ہوگا، تو اس کے لیے میرا فیض ابھی سے موجود ہے، فرما گئے اس کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ قدمی ہادہی علی رقبات کل ولی ہے، یہ میرا قدم ہر ولی اللہ جو ہے، اللہ کا جو بندہ ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جو اسلام کی راہ پہ چلا، اس کی گردن کے اوپر میرا قدم ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے، تو اسی راستے سے ملتا ہے۔ تو یہ ذکر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، اور ہماری نسبتیں، ہماری تعلقات، ہمارا ایمان انہی بزرگوں کی وجہ سے سلامت ہے جو ہمیں حضور کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ ایک جو پیر ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پکڑتا ہے، آپ کے ایمان کو درست کر کے اس کی ٹیوننگ، جیسے ریڈیو کی ٹیوننگ نہیں ہوتی، اس کی ٹیوننگ سیدھی کر کے تو جس ویلاسٹی کے ساتھ جا کے ملاتا ہے وہ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ حضور کی بارگاہ تک ملا دیتے ہیں۔ تو جب آپ کی فریکوینسی اس کے ساتھ مل جاتی ہے تو آپ کا اسٹیشن، آپ کا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی فیض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ سگنلز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو ایک جو مرشد ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، جو روحانی استاد ہوتا ہے، اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر سے رذائل کو ختم کرتا ہے، آپ کے اخلاق کو سنوارتا ہے، آپ کے کردار کے اندر جو جھول ہوتی ہیں چھوٹی موٹی اس کو جھاڑ پونچھ کے کانٹے نکال دیتا ہے اور پھول بناتا ہے، اور پھول بناتا ہے اس طرح سے کہ اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے۔ جب اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر حضور کی فیض کا جو خوشبو ہے وہ آنی جب شروع ہو جائے تو سمجھ نہیں اس کی لائن جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا ملی۔ جب وہاں سے فیض آنا شروع ہو جاتا ہے تو مرشد کا کام جو ہے وہ یہاں تک ہی ہوتا ہے، باقی وہ بھی اسی دربار کا خادم ہوتا ہے، اور وہ وہاں جب لائن کو سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کا کام تقریباً مکمل ہو جاتا ہے، اس کا وظیفہ، اس کا جو جاب ہے وہ ایک لحاظ سے باقی فیض ہوتا ہے، باقی برکتیں ہوتی ہیں، باقی رحمتیں ہوتی ہیں، باقی شفقتیں ہوتی ہیں، اور وہ دنیا و آخرت کے لیے بھی آگے چلتی ہیں، مگر اصل جاب جو ان کا ہوتا ہے وہ انسان کے اخلاق کو سنوار کے، اس کی چھانٹ پھٹک کر کے، جسے تہذیب کہتے ہیں، اس کی موریلٹی کو، اس کے اخلاق کو، اس کے بات کرنے کے طریقے کو، اس کے سوچنے کے طریقے کو، اس کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ٹھیک کرتا ہے، اس کی عبادات کو ٹھیک کرتا ہے، اور پھر وہ اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ وہ بندہ آگے چلتا اس کا جب فریکوینسی جا کے مل جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک تو پھر اس کا جواب جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی۔ آج کی ہماری گفتگو ہم اپنے ایک برکت کے طور پر آگے سلسلہ شروع کریں گے تاکہ جو آج اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے بات کو ہم نے جہاں ختم کیا تھا وہیں سے اس کا آغاز بھی کر دیں، اس درخواست کے ساتھ کہ دعا کرتے رہیں اللہ پاک مجھے بھی صحت و سلامتی دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور جو ہمارے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جیسے پچھلی دفعہ میلاد شریف ہوا تھا تو اس میں بات سمجھ آتی ہے کہ دور دور سے لوگوں نے آنا ہوتا ہے، تو پھر ذرا کچھ 2 منٹ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی پروگرام کو 10-15 منٹ آگے ہو گیا، 10-15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اور لمبا ہو گیا پروگرام، مگر آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام اپنے وقت پر تقریباً شروع ہوتا ہے اور وقت پر ختم ہو جاتا ہے جی۔ اس میں ایک تلاوت شریف ہوتی ہے، برکت کے اصول کے لیے نعت شریف 1-2 ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے، تو اس میں اتنی سپیس نہیں ہوتی کہ بندہ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ ہو جائے جی۔ تو کوشش ہماری آئندہ یہ رہنی چاہیے کہ جو بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں تو اس کا فارمیٹ ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ، اس کا جو مزاج ہے وہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے، تو کوشش یہ ہو کہ آپ بھی اگر وقت پر آ جایا کریں، تو میں تو دور سے آتا ہوں، میں اگر لیٹ ہو جاؤں مجھے معاف کر دیں، لیکن آپ کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں، تو میری درخواست ہوگی کہ آئندہ بھی آپ بالکل وقت پر آئیں تاکہ وقت پر جو ہے وہ گفتگو شروع ہو جائے، اور پھر آگے جو ہے تفصیل سے بات کر کے تو ہم چلتے رہیں انشاءاللہ، اور اس توفیق کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں اپنی خاص رحمتیں، برکتیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں، اور یہ اپنی تکمیل تک کے معاملات جو ہیں وہ پہنچے انشاءاللہ، آپ کی مدد اور تعاون سے انشاءاللہ یہ اپنی ہم جو ہے وہ تکمیل تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی یہ آیت نمبر 97 جو ہے 97، وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ صورت مبارکہ جب نازل ہوئی یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، مدنی صورت مبارکہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہجرت کر چکے ہوئے تھے، کیا کر چکے تھے؟ ہجرت کر چکے ہوئے، تو کچھ مسلمان جو تھے وہ اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق داری، کاروبار ہے کسی کا بزنس ہے، کسی کی زمینیں ہیں، کسی کے معاملات ہیں، وہ تو مسلمان گئے تھے، لیکن جو دنیا داری کی مجبوریاں ہیں انہوں نے ان کے پاؤں باندھ رکھے تھے، انہوں نے ان کے، اور نفس بھی بہانہ کرتا ہے، سستی بھی ہوتی ہے، پھر یار جائیں گے، 100 دلیلیں آدمی حجتیں کرتا ہے، تو وہ آج کی گفتگو اس کے لیے ساری گفتگو ہے، یہ میں نے جو پس منظر آپ کو بیان کی۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان کو یہاں ڈریس کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جن کے پاس موت کے وقت فرشتے آ جائیں گے اور ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے. کون لوگ؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا. انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، اللہ کے دین کا یہ کام کر کے کہ وہ ہجرت نہیں کر گئے حضور کے ساتھ. یعنی جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو اس دور میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ چیز فرض ہو چکی تھی کہ ہر مسلمان ہجرت کر دے مکہ سے، یہ واجب تھا. اور اس کا اسلام اس وقت تک قبول نہیں ہوتا تھا جب تک وہ ہجرت نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ ہجرت نہیں کر رہا تو وہ اپنے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ حکم جاری رہا اس وقت تک جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا دوبارہ. 9 ہجری کے اندر جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو ہجرت کرنا واجب تھا آج کے بعد وہ ختم کر دی گئی ہے واجبیت. آج کے بعد اسلام کے لیے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے. یعنی جیسے مسلمان ہوتا تھا بندہ، اسے اپنا وہ ملک چھوڑنا پڑتا تھا اگر اس کی کوئی مجبوری نہ ہو. اگر کوئی اس کو، مثال کے طور پر ایسا بھی تھا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان جو تھے اس دور میں، ان کو ان کے والد نے باندھ دیا ہوا تھا رسوں کے ساتھ، جی سنگل ڈال دیے ہوئے تھے اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. تو ان کی مجبوری تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن جو چلتے پھرتے تھے، جن کا کاروبار تھا، بزنس تھا، رہن سہن چلنا پھرنا سارا انہی کافروں کے ساتھ تھا، ان کی معیشت ان کے ساتھ تھی. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ